السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بر صغیر، ہند و پاک، نیپال و بنگلہ دیش اور اطراف اکناف کے ایسے ممالک جہاں پر ہندی اور اردو زبان بولی جاتی ہے، وہاں پر یہ محرم کی بدعات، خرافات اور واہیات قسم کی رسومات انجام دی جاتی ہیں۔ اور ہمارا تعلق میرا آبائی وطن مٹالہ ہے، بیدر ڈسٹرکٹ، اس کا ایک تعلق ہے بسو کلیان، اور اس علاقے میں بسو کلیان اور مٹالے میں خصوصاً ماہ محرم الحرام کے موقع پر بہت ساری بدعات، خرافات، خصوصاً تعزیہ داری اور 7ویں سے لے کر 11ویں محرم تک ناچ گانا، بے حیائی، عیاشی، فحاشی، عریانیت اور بیان نہیں کیا جاتا۔ لڑائی فساد نوجوانوں میں ہر سال ہمارے اپنے مشاہدے میں، ہمارے اپنے رفقا سے سننے میں جو بات آئی، ہمارے خود کے دیکھنے میں جو بات آئی، ماہ محرم الحرام یہ نیکیوں کا مہینہ ہے۔ ماہ محرم الحرام کے روزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت دی ہے۔ اس کے متعلق آپ علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کے مہینے ماہ محرم الحرام کے روزے سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے برتر ہیں۔ اسلامی تعلیمات ہمیں روزے کی ہیں، اسلامی تعلیمات تقوی طہارت کی ہیں، اسلامی تعلیمات پاکیزگی کی حاصل ہے، پاکیزگی کے اصول کی ہیں، لیکن ہمارا نوجوان ہے، ہمارے ادھیڑ عمر کے جو لوگ ہیں، ہمارے سنجیدہ قسم کے جو لوگ ہیں، وہ لوگ ہی اس قسم کی بدعات میں، خرافات میں، واقعات قسم کے رسومات میں، جن کا اسلام سے، دین سے، مذہب سے، اسلامی تعلیمات سے دور دور کا تعلق نہیں، ان چیزوں کو اپنا رہے ہیں۔ بے حیائی برسر عام ہے، بے حیائی منظر عام پر ہے، لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، شراب نوشی اور ناچنا، اور ایسے لوگ جن لوگوں کو پاکیزگی حاصل کرنے کا طریقہ نہیں ہے، ان کے ہاتھوں میں جا کر اپنی تقدیر دینا۔ اور میں نے خود محرم کا نچوڑ نکال کر اپنے دوستوں کے سامنے رکھا ہے۔ ہمارے گاؤں کے رہنے والے ہمارے بعض دوستوں نے اس کی تائید کی ہے کہ ماہ محرم الحرام لڑائی جھگڑا، آپسی دشمنیوں میں دشمنی کی بھڑاس نکالنے کا ذریعہ، شرابیوں کے لیے شراب نوشی کا ذریعہ، بدنگاہی کرنے والوں کے لیے بدنگاہی کا میدان اور بازار عام ہونا، پھر اس طریقے سے ناچنے والے، عیاشی کرنے والے، مکار اور نہ جانے کیسے کیسے قسم کے لوگوں کے اختلاط اور اشتراک، اور ان لوگوں کے مارکیٹ میں آ کر برسر عام ننگا ناچ کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ عورتیں بھی تماشائی بن کر جا رہی ہیں، نوجوان لوگ ناچ رہے ہیں، شراب عام ہو رہی ہے۔ ایسے ماحول میں ہماری قوم کو کیا ہوا، ہمارے قوم کے دانش مند طبقے کو کیا ہوا، ہمارے قوم کے ارباب دانش کو کیا ہوا کہ وہ لوگ اس کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ نہیں سوچ رہے ہیں، وہ لوگ اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کر رہے ہیں۔ وہ لوگ ان خرافات کو، ان واہیات رسومات کو، جو کبھی شیعہ سلاطین جن میں تیمور لنگ سر فہرست ہیں، ان کے ساتھ میں یہ رسومات اور یہ خرافات ہمارے ملک میں آئی ہیں۔ اسلام سے اس کے تعلق نہیں، قرآنی تعلیمات سے اس کے تعلق نہیں، تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے تعلق نہیں۔ پھر مسلمان کو کیا ہوا کہ ان رسومات کو، ان خرافات کو اپنانے میں لگا ہوا ہے۔ کہیں شربت کی سبیلیں لگ رہی ہیں، کہیں محرم کا کھچڑا بن رہا ہے۔ ہمارے نبی نے تو محرم کے مہینے میں روزہ رکھنے کا، 9ویں اور 10ویں کے روزہ کا رکھنے کا حکم دیا۔ ہمارے نبی نے 9ویں اور 10ویں کے دن افطار میں، سحر میں اپنے اہل و عیال پر وسعت سے خرچ کرنے کا حکم دیا۔ اے لوگوں، اے عقل کے اندھو، اے بیوقوفوں، تمہیں کیا ہوا کہ جس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تم لوگ لے کر ناچ رہے ہو، وہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے دین کی حفاظت کے لیے، دین کے احیاء کے لیے، دین کے بقا کے لیے، اور اللہ کے دین کے آگے، اللہ کے دین کے دفاع میں سر کٹانا تو پسند کیا، سر جھکانا پسند نہیں کیا، لیکن تمہیں کہ اپنی خواہشات کے غلام بن کر حضرت حسین کی اور حضرت حسین کے نانا کے لائے دین کی چھجیاں اڑا رہی۔ تمہاری عقل کو کیا ہوا، تمہارے دماغ کو کیا ہوا، تمہاری سوچ کو کیا ہوا، تمہاری فکر کو کیا ہوا، تمہارے وہ اونچے عالی قسم کے خیالات جو تمہیں تمہارے صحابہ سے، تابعین سے، بزرگان دین سے، دین پر مر مٹنے کے جذبات جو ملے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ میرے غیور بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس قسم کے واہیات قسم کے رسومات سے بچیں، توبہ کریں، باز آئیں،
اور اللہ سے معافی مانگ کر محرم الحرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنے والے بنے اور اللہ سے نیک توفیق مانگے، یہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی علامت ہے، یہی اہل بیت کی محبت کی علامت ہے۔ ناچنا، پیٹنا، سینہ پیٹنا، کپڑے پھاڑنا اور سیاہ کپڑے پہن کر اپنے غم کا اظہار کرنا، یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات کا حصہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام، ذکر اللہ کا اہتمام اور اسی کے ساتھ ساتھ روزہ نمازوں کا اہتمام کرنا، یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ اس لیے یہ ماہ محرم الحرام کو قدر کی نگاہوں سے دیکھے اور اس کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھنے کا اہتمام کریں اور یہ تمام خرافات سے، بدعات سے اور واقعہ قسم کی رسومات سے اور پاکھنڈی باباؤں کے ہاتھ میں اپنی تقدیر کو، اپنے مقدر کو اور اپنے مقدر کے فیصلوں کو لے جا کر دینے سے باز آئے۔ میں خصوصاً ہمارے اپنے علاقے بیدر ڈسٹرکٹ کے جتنے بھی ہمارے ایسے بھائی ہیں جو اس قسم کی چیزوں میں لگے ہوئے، ان سے بھی درخواست کرتا ہوں اور ان علاقوں کے جو ارباب دانش ہیں، عقل مند لوگ ہیں، ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس قسم کے بدعات اور خرافات کو اپنے گاؤں میں ختم کرنے کی فکر کریں، کوشش کریں، ورنہ اللہ کے بارگاہ میں ہم بھی اس کے جواب دہ ہوں گے کہ اللہ نے ہمیں اس کے لیے ذرائع عطا فرمائے، اللہ نے ہمیں مقام عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں منصب عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی، قوم کی ذمہ داری دی اور ہم نے اس ذمہ داری میں غفلت برتی، بے توجہی کی، جس کی وجہ سے ہم بھی اس کے برابر کے پکڑے جانے والے ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہم اس ساری کی ساری بدعات اور خرافات سے مکمل طور پر احتراز اور اجتناب اور بچنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔